السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. اس وقت ملک کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک ٹیررزم اور ایک جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، جو پوری قوم ڈیوائیڈ ہوئی ہے. ایک طرف گورنمنٹ رولنگ الائنس ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، اور ایک سٹیبلٹی نہیں، بالکل کسی قسم کی نہیں نظر آ رہی سامنے. پھر بڑی ایک ماحول بنا کہ جی بولا یہ ٹاک شروع ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر نے دعوت دے دی، اور پھر اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لی. ہمارا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بلف کال کر لیا. انہوں نے کہا جی کوئی شرائط نہیں ہے، بالکل اب ہم کریں گے. پھر ہمیں کچھ اور باتیں نظر آنی شروع ہوئیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، دوسرے لوگ وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی ملاقات ضروری ہے، اس کے بعد ہی کلیئرٹی آئے گی. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے گئے کہ جہاں تک ملاقات ہوگے بغیر بھی نیگوسیشن شروع ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کریں گے محمود خان اکشکزئی، راجہ ناصر عباس، جن کو انہوں نے ساری اتھارٹی پرائم منسٹر کو دے دی ہے. اور خیال تھا کہ ڈسپائٹ آل دس شاید کچھ ہو جائے گا. پھر ایک ٹویٹ آتا ہے اب لیٹسٹ محمود خان اکشکزئی صاحب کا، اور وہ اس میں بالکل ایک اور لائن لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مذاکرات کس چیز کے مذاکرات؟ کسی نے میرے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہے، اب اس کے ساتھ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ صرف اس بات پر ہوں گے کہ بھائی میرا سامان لوٹا دو، پرواہ نہیں اگر اس میں کچھ کمی ہو، ہم معاف کرتے ہیں. اگر یہ مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. تو اس کا کلیئر میسج گیا کہ یہ تو ایک نان سٹارٹر ہے جس کے اندر بالکل آپ بات چیت جو ہے نا اب نہیں چلے گی. تو گورنمنٹ والے بھی شروع ہو گئے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ سیریس نہیں ہے، پہلے بھی ٹاکس ہوئی، اٹھ کے بیٹھے چلے گئے. خیر ایک یہ معاملہ آ گیا. پھر ٹیررزم کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اسٹرانگ کل پریس کانفرنس کی. اس سے ایک دن پہلے سہیل آفریدی صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھی اپنی بار کے ایڈریس کے اندر، اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی بالکل بدماشی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اس پالیسی کو نہیں مانتے ٹیررزم پہ. اس پہ بہت کرارا کل جواب آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دو ایشوز جب تک یہ ریزالو نہیں ہوں گے، کیا بات ہوگی، آگے بات کیسے چلے گی، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بیکاز معاشی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر بھی اس پہ ذکر کیا گیا تھا. سو یہ اب چیزیں کہاں جا کے رک رہی ہیں، اب کیا ہوگا. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے جو فواد چودھری صاحب نے، عمران اسماعیل فارمر گورنر سندھ نے اور محمود مولوی صاحب نے بنائی، ان کی بھی میٹنگ ہوئی آج. اسلام آباد میں کافی بڑا کٹ تھا، انہوں نے بھی کوئی ریکمنڈیشنز دی. ان کو پی ٹی آئی نہیں مانگتی، لیکن پی ایم ایل این والے اس کو اون اپ کرتے ہیں. کیا ٹاکس ختم ہو گئی ہیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ اور اگر ہے تو کن شرائط پہ آگے بات چلے گی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے، ان کی جو کچھ باتیں سنتے ہیں، اور پھر انہی باتوں کا جواب لیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو اس معاملے میں بڑی ہیولی انوالوڈ ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں ہم سلمان اکرم راجہ صاحب سے. السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم. سب پہلے تو یہ بتائیں مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اسٹل بورن چائلڈ ہے، لیکن آپ سے پوچھ لیں تو بہتر ہے، سٹارٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیے ہمیں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ بس میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ایک چیز پھینکی جاتی ہے. ہماری بات بالکل واضح ہے. یہ 2024 میں بھی یہی موقف تھا، 25 میں بھی یہی تھا، 26 میں بھی یہی ہے کہ آپ عمران خان کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور ہمیں کہیں کہ بیٹھو، بسکٹ کھاؤ، چائے پیو، مذاکرات کرو. یہ نہیں ہو سکتا. جو بھی مکالمہ ہوگا وہ عمران خان کی ہدایت کے تحت ہوگا، ان کی مشاورت سے ہوگا، ان کی شمولیت سے ہوگا. تو پہلا قدم یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں، آزادانہ ملاقاتیں ہوں، بہنوں کی ہوں، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ہوں، وکلاء کی ہوں، اور سیاسی رفقا کی ہوں. اس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے مذاکراتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے اب مذاکرات کی آفر ایکسیپٹ کی پرائم منسٹر کی تو کوئی شرائط ہم نے نہیں رکھی، لیکن اب بٹوین یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے میں کل محمود اکشکزئی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ بڑا آئی تھنک سیلف ایویڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات کس چیز کے مذاکرات؟ کسی نے میرے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہے، اب اس کے ساتھ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ صرف اس بات پر ہوں گے کہ بھائی میرا سامان لوٹا دو، پرواہ نہیں اگر اس پہ کچھ کمی ہو تو ہم معاف کرتے ہیں. اگر یہ مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. تو بیسکلی تو آپ لوگوں نے خود ہی دوبارہ، گورنمنٹ والے کہیں گے دیکھیں یہ پہلے ہاں کرتے ہیں، پہلے اسپیکر کے چیمبر میں بھی ہم بیٹھے، پھر یہ اٹھ کے چلے گئے. تو پہلے آپ نے وداؤٹ کنڈیشنز ایکسیپٹ کیا ہے، اب آپ اکشکزئی صاحب کنڈیشنز لگا رہے ہیں، تو پریکٹیکلی تو پھر ختم ہو گئی نا بات.
نہیں، یہ کبھی تھی نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی سنجیدگی تھی، اور جو بھی مذاکرات ہوں گے اگر کبھی ہوں گے اس کا مینڈیٹ اچکزئی صاحب علامہ ناصری کو حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی نے اگر کوئی بات کی تو وہ غیر اہم ہے۔ اچکزئی صاحب نے جو ہماری اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی اس کے اختتام پہ بھی بالکل یہی بات کہی تھی جو کل انہوں نے کہی ہے، اس لیے کوئی ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر معاملات نے گفت و شنید سے ہی آگے بڑھنا ہے، لیکن گفت و شنید کا ہمیں کوئی ماحول نظر نہیں آتا، کوئی نیت نظر نہیں آتی جب تک ہم اپنی بات کو ایک ایسی سطح سے نہیں کرتے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جہاں ہمیں سنا جائے تو ایسے بیٹھنے کا میز پر بسکٹ کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے۔ 8 فروری کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو جو 8 فروری 2024 کو ہوا اس سانحے کو یاد کرنا ہے، جس طرح عوام کے ووٹ کو لوٹا گیا اس کو یاد کرنا ہے۔ ہم ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے خواہاں ہیں اور ہم وہ جدوجہد آگے لے کر بڑھیں گے۔ اگر کوئی کسی لمحے ہم سے پامانی گفتگو کرنا چاہے گا تو اس وقت عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی اور ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جو اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن والے آئیں گے، کمیٹی کا بتائیں گے اور پھر بات چیت چلے گی، تو اس کا مطلب ہے اب آپ لوگ اسپیکر صاحب کے پاس کوئی ڈیلیگیشن نہیں جا رہا، ان سے کوئی بات نہیں کرنے جائے گا؟ دیکھیں، یہ اچکزئی صاحب علامہ ناصر فیصلہ کریں گے، مجھے اس وقت وہ ماحول نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب کو اگر آپ کال کوٹری میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بات کرو تو یہ بالکل ایک بے ایمانی عمل ہے۔ اچھا، ایک جو فضا یہ بنی ہوئی ہے کہ جی سب سے بڑا جھگڑا آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اور گورنمنٹ کا اس بات پہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیررزم پہ جو سٹانس ہے وہ ان سے ٹوٹلی مختلف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کے پی کا سیٹ اپ خاص طور پہ آپ کا بڑا پرو طالبان ہے اور وہ وہاں پہ پولیٹیکل ڈرگز کرائم نیکسس ہے۔ اس میں سہیل افریدی صاحب نے ایک بات کی، کافی سخت تقریر کی، تو اس پہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی بڑا سخت جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ ذرا اس کو ریفریش کر دیں، آڈینس ہم ذرا سن لیں ایک دوبارہ، بیکاز اس پہ میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا۔ ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے۔ یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں۔ اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت ہم کریں گے۔ ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں۔ لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ، آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر، اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز، اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کی شخصیت، کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے، ریاست کو بھی کلیئر ہے، اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے، یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ کوئی شخصیت، کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے۔ کس کے حوالے کر دیں، اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں۔ یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو ہے نا، آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے۔ یہ آئین جو اور قانون جو ہے نا، یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان کی سیکورٹی اور انٹیگریٹی کو۔ اب کلیئرلی ایک بڑا سیریس جھگڑا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا اور جو گورنمنٹ رولنگ سیٹ اپ ہے، ان کے اندر بڑا اختلاف یہ ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے اس مسئلے کو۔ لیکن کل شفیع جان بھی میرے شو میں تھے تو ایک لگ رہا تھا کہ مجھے ڈیفینیشنز پہ بھی کنفیوژن ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے بھی پوچھ لوں 2 سوال جو میں نے ان سے پوچھے تھے تاکہ ایک کلیئرٹی ہو جائے، پھر ہم پارٹ 2 پہ آ جاتے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک تحریک طالبان پاکستان ایک ٹیررسٹ دہشت گرد جماعت ہے؟ بالکل ہے۔ ٹھیک۔
اور کیا جو تعامل ہے اس میں؟ میں I know I just wanted because میں بھی حیران ہوا تھا جب وہ اس کو نہیں اس پہ کلیئرلی آ رہے تھے. دوسرا جو افغان طالبان ہیں کیا آپ کے خیال میں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ آر دے پارٹ آف دا پرابلم؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک فیکچول بات ہے نا. بالکل یہ ممکن ہے کہ افغان حکومت یا افغان طالبان جو ہیں ان کی سرپرستی بھی کر رہے ہوں. میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں کر رہے؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی باوثوق حتمی خبر ہے. بالکل یہ ممکن ہے کہ وہ کر رہے ہوں. دیکھیں مالک یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے, یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. محب وطن پاکستانیوں کی حیثیت سے ہمیں اس پورے معاملے کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں تحمل سے اور سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. تھوڑی سی مجھے گزارش کرنے دیں. جو یہ جرگہ ہوا پشاور میں جس کا ذکر بھی کیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے, میں اس میں شامل تھا. میں وہاں جا کے بیٹھا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام جماعتیں موجود تھیں. پی ایم ایل این موجود تھی, پیپلز پارٹی موجود تھی, اے این پی موجود تھی, چھوٹی بڑی سب جماعتیں. وہاں صحافی تنظیموں کے لوگ موجود تھے, یونیورسٹی کے پروفیسر موجود تھے, وہاں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز موجود تھیں. اور کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ملٹری آپریشن جو ہے بذات خود مسئلے کا حل ہے. ہر ایک نے یہ کہا کہ گولے بارود سے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے. پی ایم ایل این کے مندوب بھی یہی کہہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے مندوب بھی یہی کہہ رہے تھے. تو پورے صوبے کا اس بات پہ اتفاق ہے. قبائلی عمائدین وہاں تھے, ان کا بھی یہی بیانیہ تھا, یہی موقف تھا. دیکھیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سامنے ایک شخص بندوق لے کے کھڑا ہے تو آپ اس کو پھول پیش کریں اور وہ بھاگ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ, ایک مربوط جامع پلان بنائیے. جو قبائلی علاقوں میں غربت ہے, محرومی ہے, اس کو ختم کرنے کی بھی بات کیجیے. جو وہاں انفراسٹرکچر بننا تھا اس کو بھی بنائیے. یہ جو بیانیہ ہے, جو شدت پسند بیانیہ ہے, اس کا توڑ آپ کو نکالنا پڑے گا. اس کا توڑ آپ کو ملے گا جب آپ معاشی وہاں ترقی کریں گے, لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں گے, وہ ماحول پیدا کیجیے. اس وقت جو بات کی وزیر اعلیٰ نے کل سخت زبان استعمال کی, وہ یہ ہے کہ جو ملٹری آپریشن وادی ترا میں اس وقت جاری ہے یا جاری ہونے جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس وقت جو اطلاعات مجھے دی گئی ہیں, اور میں بالکل سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں خود موقع پہ موجود نہیں ہوں, مجھے اطلاع یہ ہے کہ وہاں سخت برف باری ہے, وہاں دہشت گرد بھاگ گئے ہیں اپنے ٹھکانوں سے, وہاں چرند پرند کا بھی گزر نہیں ہے, لیکن وہاں بھرپور انداز میں بمباری جاری ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. علاقے کے لوگ دہشت زدہ ہیں, وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہاں قسمہ پرسی کا عالم ہے. تو اس سب کو آپ کو بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایک درست لائے عمل اپنائے ہوئے ہیں. ضرور وہ موقع آتا ہے جب آپ کو بندوق کا جواب, گولی کا جواب گولی سے دینا پڑتا ہے, لیکن جو ایک عمومی تاثر ہے کہ آپ ڈرون سے حملے کر رہے ہیں, آپ بے دریغ لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کے گھر میں اسی پہ آتا ہوں سلمان, میں اسی پہ آتا ہوں کیونکہ دوسری سائڈ کا یہ کلیم تھا, بلکہ ڈی جی ایس پی آر نے تو اپنی پریس کانفرنس پہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ہائیلی اسپیسیفک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں, وہ ہو رہے ہیں, ہم کولیٹرل ڈیمیج نہیں کر رہے. اور دوسرا پھر ویسے بھی ایک کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ ویسے تو پی ٹی آئی ہر چیز پہ ویڈیوز نکال دیتی ہے سوشل میڈیا پہ. چلیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی مین سٹریم میڈیا کو پیمرا نے یا گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا اور وہاں پہ ویڈیو نہیں چلا. اگر اتنے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں دوسرے ایریاز پہ بھی اور اس جگہ سے بھی, تو ان کی پھر ویڈیوز, کوئی تو ویڈیو پروف آنے چاہیے نا. پھر سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو ڈرون حملوں میں لوگ شہید ہو رہے ہیں, روز وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ تو نہ صرف قبائلی علاقوں میں ہوا ہے, مردان میں بھی ہوا ہے. ہر روز ہمیں اطلاعات آتی ہیں. آپ کو سوشل میڈیا فوٹیج چاہیے تو مجھے یقین ہے کہ وہ مل جائے گی, میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, دوستوں سے. لیکن یہ اطلاعات ہیں, آپ کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں میں کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہتا اس انتہائی حساس معاملے کے حوالے سے. جو اس جرگے میں بات ہوئی وہ یہی ہوئی تھی کہ عسکری اداروں کو, وفاقی اداروں کو, سب کو بیٹھنا چاہیے, قبائلی عمائدین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تمام جو صوبائی قوتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ایک بڑا مکالمہ کرنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ بڑا مکالمہ ہم نہیں کر پا رہے؟ ہمیں بالکل یہ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, یہ خیبر پختونخوا کے مفاد میں ہے کہ ایک بڑا مکالمہ ہو. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام جو ادارے ہیں متعلقہ, وہ اکٹھے بیٹھیں اور ایک لائحہ عمل بنائیں. آپ نے کہا ڈیولپمنٹ وغیرہ, آپ کی تھرڈ ٹرم کی وہاں گورنمنٹ ہے,
تو یہ تو پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کرنا تھا، ڈیولپمنٹ اور تمام چیزیں؟ نہیں دیکھیں قبائلی علاقے جو ہیں وہ کب حصہ بنے ہیں خیبر پختونخوا کا؟ آپ جانتے ہیں 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اس کے بعد یہ 2022 میں ہوا نا، 21 میں ہوا، تو اس کے بعد جو رقوم آنی تھی وہ رقوم نہیں آئی. جو پیسے ملنے تھے قبائلی علاقوں کے لیے وہ نہیں ملے. تو آج دن تک یہ بات چل رہی ہے کہ وہ رقم آئے گی، اس علاقے میں انویسٹمنٹ ہوگی. وہاں 78 سال کی محرومی ہے، آپ نے اس محرومی کو دور مجھے کرنا ایک چیز سمجھائیں. آج انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ فیصلے زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہو رہے. کیوں سنجیدہ نہیں ہوگی؟ روز شہادتیں ہو رہی ہیں، 75,000 آپریشنز ہوئے ہیں، 80% کے پی میں ہوئے ہیں، 1200 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے پھر ایک ینگ میجر شہید ہوا. کیوں سنجیدہ نہیں ہوں گے؟ مائنڈ سیٹ ہے نا، دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ہم بلوچستان کا مسئلہ ایک ایس ایچ او کے ذریعے حل کر لیں گے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سوچ کی جو کمی ہے وہ ہے کہیں نہ کہیں. اسی لیے یہ گزارش کی گئی اس جرگے میں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. مجھے روز ہمارے ایم پی ایم این اے بتاتے ہیں کہ لکی مروت میں جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، ڈی آئی خان میں جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں، دہشت گردوں کی نوعیت بھی مختلف ہے، ان کی شناخت، ان کا پس منظر مختلف ہے. اسی طرح وادی تو تیرا میں آپ جو نے ہو رہا اپنی ہے، ٹاکس میں، آپ نے جو اپنی ٹاکس کی شرائط رکھی گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں ایک ہی شرط سامنے تھی کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، فیملی کے کروائیں. تو اس میں اس قسم کی شرائط آپ کے سامنے کیوں نہیں آئیں کہ یار سب سے پہلے بیٹھیں ہمارے ساتھ، اس پہ متفقہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں؟ نیشنل ایشوز تو آپ بھی پرائرٹائز نہیں کر رہے نا، آپ بھی تو پھر لگتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے. نہیں یہ عمل تو بالکل مختلف عمل ہے نا. اس کا اس مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جب جرگہ ہوا تھا، جرگے کے اختتام پہ جو اعلانیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. یہ ایک بالکل مختلف گفتگو ہوگی. اگر یہ ریاست کرنا چاہے، وفاقی ادارے کرنا چاہیں، عسکری ادارے کرنا چاہیں، اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی کے مستقبل سے نہیں ہے. اس کا تعلق خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے ہے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. وہ تو ایک دوسری گفتگو ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں، کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسرے نہیں لاتے، دوسرے اس کو سیپریٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں اس کو سیپریٹ رہتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں نہیں سامنے ایز ایکول بگ ایشو بنائیں؟ نہیں اس کو بالکل سیپریٹ رہنا چاہیے. دہشت گردی کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کو باقی جو سیاسی تنازعات ہیں، باقی جو معاملہ ہے الیکشن کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو ایک ایگزسٹینشل معاملہ ہے ہمارے لیے آن اے ڈیلی بیسس. تو اس کو آپ ان چیزوں کے ساتھ نہ ملائیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں، اب آپ لوگوں نے فار آل پریکٹیکل پرپسز ٹاکس ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، تو اب پھر وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اب 8 فروری کو اگر دیکھیں ختم نہیں ہوئی، ختم اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. 8 فروری کو ہم پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو، پرامن طریقے سے کرو، آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ریاست، وفاقی ادارے، وفاقی حکومت جو ہم پر مسلط ہے سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہے گی تو وہ ضرور عمران خان نہیں، کو لیکن سب میں شامل کرے. جب محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹوٹل اتھارٹی دی ہے عمران خان صاحب نے کہ وہی فیصلے کریں گے، وہی لیڈ کریں گے، وہ ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا چرایا ہوا سامان ہمیں لوٹا دو بھائی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ختم کریں، تمام جماعتوں پر مشتمل انٹرم گورنمنٹ بنائیں، نیا الیکشن کمیشنر ہو اور انتخابات کی طرف جائیں. یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے مذاکرات کی. یہ تو انہوں نے آگے کا ایک ویژن دیا ہے. گفتگو شروع کرنے کے لیے کیا چاہیے، کیا سنجیدگی چاہیے، وہ بالکل دوسری بات ہے. یہ کوئی گفتگو کی پری کنڈیشن نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ایک اپنا ویژن دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کے لیے اگر آپ نے سنجیدہ ماحول پیدا کرنا ہے تو آپ کو پہلے تو یہ کہنا ہوگا کہ گفتگو کن موضوعات پہ ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات، گفتگو، ہدایت، یہ سب حاصل کرنے کا موقع دینا ہوگا. آپ کی صرف ایک پری کنڈیشن ہے کہ مذاکرات تب شروع ہوں گے جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بیسک بات ہے.
جو دسمبر 2024 میں ہم ملے، جنوری 2025 میں ملے، 5 نشستیں آپ کو یاد ہے ہوئی تھیں، ان میں بھی یہی معاملہ تھا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم پوچھ کر بتائیں گے کیسے ایک بڑا مذاکراتی عمل ہو سکتا ہے اگر بڑا جو لیڈر ہے جو الٹیمیٹلی فیصلہ کرتا ہے اپنی پارٹی کی جانب سے، اس کو اس عمل سے ہم دور کر دیں. تو یہ بات تو حکومتی So basically you have not ملی. You have not walked away from talks. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہماری ایک ملاقات کروا دیں تاکہ جو بھی چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، ہم سمجھانی یہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو ہدایت ہوگی اس کے تابع سب کچھ ہوگا. جب تک ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کی ہدایت نہیں آتی، تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم اس وقت جو ہیں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، پاکستان کی عوام سے گفتگو کرتے رہیں گے. مذاکرات ہم پاکستان کی عوام سے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اس عمل میں شامل کیجئے، پھر ان کی ایما کے تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے مذاکرات کی بات، اس پہ بڑا ایک اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ دیا آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے، ذرا وہ سنیے گا. آج ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے کہ ہر مرتبہ ہم یہاں سے مایوس ہو کے واپس جاتے ہیں. انہوں نے کہا جو ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں اس پہ دوسروں کے علاوہ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. تو اٹ واز اے ویری اسٹرانگ ورڈ یوز کے بھیک. اور دوسری جو بات ہے، اپنے کون سے لوگ ہیں؟ who was he referring to؟ دیکھیں یہ بات میں نہیں کچھ کہہ سکتا. دیکھیں یہ بات اب 8-10 دن پرانی ہے، اس پہ بہت بات ہو چکی اور اس کے حوالے سے غلط فہمی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بات ہو گئی، ان کے منہ سے نکل گئی ایک بات. یہ کوئی پارٹی کا موقف یا سٹینڈ نہیں ہے. اور اسی حوالے سے میں نے جو بات کی کہ خان صاحب پالیسی طے کرتے ہیں، اس کو ایک غلط پیرائی میں آج ایک اخبار نے ہیڈ لائن لگائی کہ میں گوہر صاحب کو چیئرمین نہیں مانتا. تو بالکل یہ انفیئر بات ہے. گوہر صاحب منتخب چیئرمین ہیں، لیکن بہرحال عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے حقیقی چیئرمین تو وہی ہیں، وہی پالیسی طے کرتے ہیں. تو اس پہ تو گوہر صاحب کو بھی کوئی کلام نہیں، کوئی ان کو اس حوالے سے مجھ سے گلا نہیں. لاسٹ کویسچن سلمان، یہ بتائیے، بڑا پہلے وائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہوئی، بڑی ہارڈ قسم کی آپ لوگوں نے اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی کی، کچھ نہیں بدلا. اب آپ نے آج کی گفتگو میں بھی بار بار پرامن تحریک کی بات کی ہے، اور پہلے آپ نے ہمارے شو میں ایک باری کہا تھا کہ 8 فروری کو انتہا نہیں ہے، ایک پروسیس ہے جو لانگ پروسیس ہے. کیوں بدلے گا کچھ؟ کیا زمینی حقائق چینج ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی بات سنے گی، یا فوج آپ جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں آپ سے بات کرنے میں؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک بڑی بچگانہ سی بات ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں شارٹ سائٹڈنس ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت اس ملک میں. اس ملک کی معیشت نہیں چل رہی. اس ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، وہاں سے 2 بلین آ گئے، 3 بلین کہیں اور سے آ جائیں گے. آپ کی $350 بلین کی اکانومی ہے. آپ کے 10 سے 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 18 سال سے 35 سال کی عمر کے ہیں. آپ نے ان کو نوکریاں دینی ہیں، آپ نے فیکٹریاں بنانی ہیں، فیکٹریوں میں روزگار ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. تو پاکستان ایک بہت ہی خطرناک موڑ کی جانب بڑھ رہا ہے، جہاں آپ ان تمام نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دے پائیں گے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا ادراک موجود ہے کہ جب تک آپ عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، ان مشکل حالات میں آپ ملک کو جبر کے ذریعے نہیں کنٹرول کر سکیں گے. تو اس لیے اگر کوئی ذرا سی بھی فراست ہے اس نظام میں تو وہ چاہے گا کہ لیجٹمیسی بحال ہو، وہ چاہے گا کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اس کو حل کیا جائے اور ہم اکٹھے بیٹھیں. تو مجھے نظر یہی آتا ہے Are you hopeful or are you hoping against hope؟ No, I'm hopeful. دیکھیں تاریخ کا تھوڑا سا بھی آپ مطالعہ کریں تو جب ایک ملک تاریخ سارے نہیں پڑھتے سلمان، بہت تھوڑے لوگ تاریخ نہ پڑھتے اور نہ سبق سیکھتے ہیں. پڑھنا ضروری، تاریخ سے نہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تاریخ اپنا فیصلہ خود دے دیتی ہے، کروڑوں لوگ اپنا فیصلہ دے دیتی ہیں، وہی تاریخ کی آواز ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. راجن آسک بڑا سمپل ہے، وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات سے پرے نہیں ہوئے، ہم ابھی بھی تیار ہیں، کوئی شرائط نہیں ہے، صرف ایک ملاقات ہماری آپ کروا دیں تاکہ ہماری کلیئر ڈائریکشنز آ جائیں. یہی سوال کریں گے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ یہ تو اتنا بڑا آسک نہیں ہے، تو اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب، ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر. السلام علیکم رانا صاحب.
جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ بڑی اب کنفیوژن سی ہو گئی ہے کہ بات چیت کہاں کھڑی ہے کہاں نہیں کھڑی. تاثر ہمیں یہ ملا تھا کہ شاید ختم ہو گئی ہے شروع ہونے سے پہلے ہی. ابھی آپ نے سنا ہوگا جو بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ختم نہیں ہوئی, ابھی بالکل ہم شروع کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, سنجیدگی گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہدایات لے لیں, باتیں کوئی ڈسکس کر لیں. یہ تو کوئی بڑی جائز مطالبہ ہے, کوئی اتنا ناممکن مطالبہ بھی نہیں ہے, تو آپ ایک ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے ملاقات کے بعد جو بیانیہ بنانا ہے اور جو ان کی آپس میں باتیں چل رہی ہیں تو اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. ملاقات کے بعد وہ وہی کچھ کہیں گے جو کل محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے, یا اس سے پہلے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ یہی بات کرتے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرتے رہے ہیں کہ جب بھی ہم تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت دے دیتی ہے. تو اس لیے اب کیونکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ 8 فروری کی جو پہیہ جام ہڑتال ہے اس کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے بعد اب سندھ کا جو ہے وہ وزٹ کرنے والے ہیں, اور باقی بھی ہر طرف انہوں نے اسی سلسلے میں جو ہے وہ اپنی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب بہتر ہے کہ وہ 8 فروری کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اگر کوئی نئی کال انہوں نے نہ دی تو پھر یہ ملاقات اور مذاکرات والی بات جو ہے یہ دوبارہ شروع کر لیں گے. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں پہلے اپنا چا لا لو. بالکل. اچھا یہ چار لائیں بغیر انہوں نے کوئی سیدھے بیٹھ کے گل کرنی بھی نہیں. اچھا یہ بتائیں اچکزئی صاحب تو یہ بھلیکھا دور ہو لین دئیے. لیکن نقصان تو گورنمنٹ کا نہ رانا صاحب, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے کاروبار ہر چیز میں, اپوزیشن کو تو کچھ نہیں نقصان تو آپ لوگوں کا ہی, اگر کہیں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو آپ ایک پہلے کوئی تماشا لگا کے کیوں اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, تماشا لگانے پہ وہ بضد ہیں. انہوں نے 25 مئی 2022, 9 مئی 2023, اس کے بعد پھر 26 نومبر 2024, اب یہ 8 فروری 2026, یہ تماشے سارے انہوں نے لگائے ہیں. گورنمنٹ نے تو کبھی بھی نہیں چاہا کہ وہ یہ اس قسم کا کوئی تماشا لگائیں. ہر موقع پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے اور ایشوز کو ریزالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. یہ آپ 26 نومبر کی بات لے لیں, گورنمنٹ نے بڑی سیریس بڑی سنجیدہ آفر کی تھی کہ آپ مہربانی کریں ڈی چوک کا رخ نہ کریں اور سنگجانی جا کے بیٹھ جائیں, وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں گے اور ایشوز کو ریزالو کر لیں گے. وہ نہیں گئے, انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو ڈی چوک ہی آئیں گے. پھر اس کے بعد پھر آگے جہاں پہ جو ہوا پھر وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے 25 مئی 2022 کو ہم تو الیکشن میں جانے کے لیے تیار تھے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سپیچ کرنے والے تھے. انہوں نے جناب وہ الٹیمیٹم دے کے کہ جی آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں ورنہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور گھیراؤ کریں گے آگے اسلام آباد کا. وہاں سے آگے پھر بات جو ہے وہ خراب ہوئی. اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ ایک ٹیلی فون عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کروائی میں شاہ محمود قریشی نے, اور وہ یہی تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں, لیکن وہ بضد رہے. ان کا کہ نہیں, میں نے تو یہ الٹیمیٹم دینا ہی دینا ہے. تو یہ معاملات کو خراب کرنے میں جو ہے نا وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. یہ بات سیدھی طرف بھی جا رہی ہو تو اس کو الٹا کے دوسری طرف کرنا جو ہے نا وہ ان کا بالکل ایک یعنی ایک عادت ہے, ہیبٹ ہے. آپ نے ابھی ایک بات, اس لیے اب ٹھیک ہے, اب 8 فروری کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر بیٹھنا چاہیں گے ٹیبل پہ تو پرائم منسٹر کی آفر تو موجود ہے. پرائم منسٹر ہیز ناٹ ودرا ہز آفر. اب 8 فروری کو 2 ہی چیزیں ہوں گی نا,
یا ایک تحریک یا بہت بڑا شو ہوگا یا شو اچھا نہیں ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر شو اچھا ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اگر اس وقت ہم بیٹھے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے ہماری گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے بات چیت میں مجبور کر دیا, آپ نہیں بیٹھیں گے. اگر شو کمزور ہوتا ہے پھر آپ کہیں گے یہ تو کمزور ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر وے 8 فروری کے بعد بھی شاید آپ بات چیت نہ کریں, پھر ملاقات نہ ہونے دیں. نہیں, جو میری اسیسمنٹ ہے یہ شو ہونا ہی نہیں ہے. وہ ہوگا تو کمزور یا طاقتور کی بات ہوگی نا, یہ ہونا ہی نہیں ہے. ان کی یہ پوزیشن ہی نہیں ہے, یہ سخت ہی نہیں ہے. یہ صرف بس ٹویٹ کر سکتے ہیں یا جو ہے یہ بیان دے سکتے ہیں. انہیں اس چیز کا احساس اگر آج نہیں ہے تو 8 فروری کو ہو جائے گا. رانا صاحب, میں کل ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا, روزانہ تقریباً 18,000 ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں نئے نادرا کے ڈیٹا کے اندر. یعنی کہ اگلے الیکشن آتے تک کوئی 2.5 کروڑ نوجوان بچے بچیاں اور ایڈ ہو جائیں گی. یہ جنریشن زیڈ یا زی جس کو بولتے ہیں, یہ وہ سارے بچے ہیں. اور یہ بچے وہ ہیں جو انقلابی ذہن اور وہ 9 to 5 جاب سے زیادہ وہ بڑا بیانیہ اور اس چیزوں کے اندر بڑا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. کیا آپ پہلے ہی ایک بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی, خاص طور پہ یوتھ کے اندر, اور یہ ایک حقیقت ہے, آپ کیا افورڈ کرتے ہیں کہ اتنا جو 2.5 کروڑ نیا بچہ بچی آتے ہیں اور وہ جو ایک ماحول ایک اور بنے گا, ان چیزوں کو لمبا کر کے ابھی اقتدار کو تو دوام مل جائے گا, لیکن کیا بیانیے کی جنگ تو ابھی تک ان کے پاس ہے؟ نہیں, کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے, نہ بیانیے کی کوئی جنگ ہے. یہ درست ہے کہ اس ایج میں یہ جو 16 سے 18 اور 20 تک جو ہے وہ ابھی انسان کی رسپانسبلٹیز کوئی نہیں ہوتی اور وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بھی واقف نہیں ہوتا, تو اس وقت ایک جو ہے وہ اگریشن ہوتا ہے اور وہ انقلاب بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کسی قسم کا انقلاب, اور وہ اگریشن جو ہے وہ ہمیشہ اتھارٹی کے خلاف ہوتا ہے. اس عمر میں جو ہے وہ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو کسی قسم کی پابندی یا جو ہے وہ رکاوٹ لگ رہی ہو تو وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر اس حکومت کو جو اپنا ایک ٹینیور پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام میں جائے گی ووٹ لینے کے لیے, تو اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, وہ خواہ کوئی بھی ہو. لیکن بہرحال ہمیں اس یعنی نیو ووٹرز جو بھی ہر الیکشن کے بعد اگلے الیکشن کی میعاد میں شامل ہوتے ہیں, ان کو انگیج کرنے کے لیے اور ان کی ذہنی تربیت کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے مینیفیسٹوز میں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے ایسی چیزوں کو لانا ہوگا کہ آپ ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں, ان کی تربیت ہو, ان کو جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں سے اور مستقبل کی آپ اس کو اپنی پارٹی اور اس کے لیے بڑا چیلنج نہیں سمجھتے؟ جی, ہم اس کو چیلنج سمجھتے ہیں, لیکن یہ چیلنج جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے. یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ چیلنج سبھی کے لیے ہے. اور ہماری جماعت میں اس کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ غور و فکر ہوتا رہا ہے, اس وقت بھی ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے ایک ایسی ہی میٹنگ جو ہے اس کو پریزائڈ کیا ہے. تو ہم اس بارے میں جو ہے وہ اپنے بیانیے کو بہتر کرنے اور یوتھ فرینڈلی بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں جو ہے ان کو بروئے کار لا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب, ٹیررزم کے اوپر آپ نے تو دیکھا سہیل آفریدی صاحب نے بڑے سخت بیان دیے, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے اس سے بھی سخت بیان دیے. جب میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بالکل ہم ٹی ٹی پی کو میں دہشت گرد جماعت سمجھتا ہوں, تو اس لیے اس بات پہ تو بحث نہیں رہی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس کے اوپر, کیونکہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی, جو کاؤنٹر سٹریٹجی بن رہی ہے. کیوں نہیں آپ لوگ ان کو ایک باری انگیج کرتے؟ بلکہ ایک سوال میرا اور بھی ہے,
ڈی جی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان اندر سے بیٹھ کے ایک بیانیہ کہہ دیتے ہیں بس اپوز کرو، اس کی مخالفت کرو اور ساری پارٹی لگ جاتی ہے. کیوں آپ لوگ ایک بریفنگ دلوا دیتے عمران خان کو ٹیررزم کے اوپر لیٹسٹ سچویشن کی، کہ وہ بعد میں بھلے ہی کل کو آپ یہ کہیں کہ جی مجھے ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے بتایا نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے فوج کا کے پی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ یہ ٹیررزم کی وار کے اوپر ہے. آپ لوگ ایک بریفنگ کیوں نہیں دے دیتے عمران خان کو، تاکہ ان کے لوگ جب بھی ملیں 8 فروری کے بعد ملیں، جب بھی ملیں تو شاید ان کا جو اس پہ ویو پوائنٹ ہے بدل جائے. دیکھیں مالک صاحب، چیزوں کو شروع کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ جب اپوزیشن کو، اگر دیکھیں اپوزیشن کو ہی دعوت دینی ہوتی ہے نا، اپوزیشن کی قیادت کو ان کی سیٹوں پہ جا کے ان سے حال احوال کر کے ان کو کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اب انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں یعنی وہ ایسا ہی سمجھے کہ جب انہوں نے بات کی تو وہ کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ انہوں نے بات کی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپوزیشن آگے سے یہ کہتی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی یہ دعوت ہم تک پہنچی ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کب اور کہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں. جب وہ ڈائیلاگ کریں تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی بریفنگ دیں، کہاں دیں، کون دیں، کیسے دیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہم کیوں بات کریں. اچھا کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ تو آفر ہمیں اس لیے کی ہے کہ ہم نے تحریک اناؤنس کر دی اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم تحریک میں تو یہ ہے وہ ہر چیز الٹا کے رکھ دیں گے، تو اب آپ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، ہمیں تحریک سے روکنا چاہتے ہیں. اچھا کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں آپ نے تو ڈاکہ مارا ہوا ہے، ڈاکہ مار کے تو ہمارا جو ہے وہ گھر لوٹ لیا آپ نے. بھئی ان سے کوئی پوچھے کہ یہ گھر کوئی آپ کا بلا شرکت غیرے ہے، ہم اس گھر کے باشندے نہیں ہیں. اس گھر میں جو ہے وہ 2018 میں بھی ایک ڈاکہ پڑا تھا، اس ڈاکے کا جو ہے وہ تو ابھی تک آپ نے حساب دیا نہیں ہے. تو اگر پھر یہ ڈاکوں کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر 2018 میں ڈاکہ پڑا تھا تو یہ مال مسروقہ آپ کے پاس تھا، وہ 2024 میں ہم نے واپس لے لیا ہے پھر. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کبھی ملاقات کی بات کرتے ہیں. اور میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر آ کے یہی ان تینوں جو ان کے بیانیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تینوں باتیں آگے کہیں گے کہ جی یہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، یہ ہمارا سامان آپ کے پاس ہے، اس کو واپس کریں، یہ ہماری تحریک کو آپ جو ہے وہ خراب کرنا یا ہمیں اب ہاں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اور کوئی بات نہیں کریں گے. رانا صاحب آج ایک کافی بڑا ایک جلسہ نما کیا ایک کٹ ہوا یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا، جو شروع کی تھی فواد چودھری نے، عمران اسماعیل صاحب نے، محمود مولوی صاحب نے. کافی اور پی ٹی آئی تو خیر ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی تجویز کیا کہ صدر مملکت آصف زرداری، صدر نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی اپنی بنائیں اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن کی سینئر قیادت لاہور میں ہے اس کو شامل کیا جائے اور اس طرح کوئی ڈائیلاگ شروع ہو. یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس کو آپ لوگ سیریسلی کوئی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک ایک ایسے ہی بلبلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر یا صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے اور ان کی نیت میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور نہیں دینا چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر یہ الزام لگائے کہ جی شاید یہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہے یا ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. ہم ان کا جو بیانیہ ہے، جو وہ مقصد اپنا بیان کرتے ہیں، ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم تو ڈائیلاگ پہ آمادہ ہیں. ہم نے تو آفر کیا ہوا ہے اور پرائم منسٹر کی آفر جو ہے وہ
اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ موجود ہے. جو دوسرا فریق ہے, جو دوسری سائیڈ ہے اپوزیشن, وہ کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی بہانہ کر رہے ہیں, اور وہ ان کو بھی نہیں تسلیم کر رہے, ان کو بھی وہ اور نظر سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ لاہور میں بند ہیں یا اڈیالہ میں اپنا کوٹ لکھپت میں ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے بڑی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ذریعے سے بات کریں, لیکن ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی تو شاید پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے لیے اگر جو ہے وہ بڑی ڈیمیجنگ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ تو یہ صورتحال ہے. محترمہ یاسمین راشد صاحبہ سمیت تمام خواتین ورکرز کو رہا کیا جائے. یہ وہ آپ اگر ان کی بیلز ہونے دیں, کچھ ہونے دیں, تو ماحول میں بہتری نہیں آئے گی. ایک ان کی ٹیکنیکلی بیلز ہو سکتی ہیں, انہوں نے سزاؤں کا ایک حصہ کاٹ بھی لیا ہوا ہے. یاسمین راشد صاحبہ ہیں, چلیں انہوں نے تو بشرا بی بی کا بھی کہا ہے, شاید بشرا بی بی آپ لوگوں کے لیے بہت ٹف ہو کے بھی نہیں ہم چھوڑتے, لیکن اس میں سارے کافی عمر کے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں, بیلز ان کی ہونے دیں, آنے دیں, تو وہ آ کے بھی اگر خان صاحب سے ملیں گے تو کوئی نہ کوئی تو فضا میں تھوڑی سی نرمی ہوگی. گورنمنٹ پہلا قدم کیوں نہیں اٹھاتی؟ نہیں دیکھیں, پہلا قدم جو ہے وہ اس کا پہلے کوئی تعین جو ہے وہ ہو تو پہلا قدم جو ہے نا وہ اٹھایا جائے. یہ بات کہنا کہ جی اپنا جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جائے, وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تو ہے نہیں, وہ تو اس وقت ان کو کنوکشن ہوئی ہے. نہیں, لیکن وہ آپ کو تو وہ پتہ ہے کہ معاملہ اتنی جو ہے سزائیں وہ ہوگی جو ہوئی ہیں ایک کہ ان کو proper way ہے. آ سکتے ہیں, قانونی طور پہ باہر آ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ اپوز نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ خود لا منسٹر رہے ہیں, کہ لیگلی پاسبل ہے ان کا, اور ان کی بیلز بھی ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے. آپ نے کہا کہ اب شروع میں جیسچرز ہوتی ہیں نا, آپ کچھ ماحول کو بہتر کرتے ہیں, اے سے زی تک آپ ساری چیزیں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے. نہیں مالک صاحب, بات یہ ہے کہ جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کو ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو بات ہے نا. اب آپ کے میسج دینے پہ تو باتیں آگے نہیں نا چل پڑیں گی. یہ معاملہ جو ہے یہ جس طرح سے ہونا ہے یہ ان کو بھی معلوم ہے, جو انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بات اگر ہونی ہے یا گورنمنٹ نے اگر کوئی سٹانس جو ہے اس کو جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہونا ہے. آخری سوال پھر میں پہلے مالک صاحب کے پروگرام میں جو ہے وہ سوال کرنے سے تو نہیں ہونا. سر ہمارا تو کام ہے نا مفت مشورہ دے دیں, آپ کا کام ہے آپ اس کو فارغ کر دیں, لیکن مفت مشورہ تو پھر نہیں نہ چلتا. پھر تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ 8 فروری تک ملاقات نہیں ہوگی, اور اس کے بعد اگر کوئی نئی کال نہیں آتی تو پھر آپ شاید ملاقات کروا دیں, لیکن اگر 8 فروری کے بعد بھی نئی کال, جب تک کالز آتی رہیں گی ملاقات نہیں ہوگی. جی آپ قریب درست سمجھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب اور ان سے ملاقات کرنے والے جو بھی احباب ہیں, ان کی بہنیں محترمہ ہیں یا اور لوگ ہیں, وہ اس قسم کی جو یعنی تحریک کہہ لیں یا امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا مشن لے لیں, اس میں جو ہے وہ میسیجنگ کرتے ہیں اور اس میں معاونت کرتے ہیں. تو مذاکرات جو کہ جیل رولز اور لا میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو پھر مذاکرات نو اسی نہ ہی سمجھیے. نہیں جی, ہماری طرف سے تو نہ نہیں ہے, نہ جس طرف سے ہے اس طرف سے نہ سمجھیں آپ. ٹھیک, رانا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ ایک دم وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سلمان کنراجہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہماری ہے پہلے کروا دیں عمران خان صاحب سے تاکہ ہم ہدایت لے لیں, اس کے بعد ہم چلیں گے. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن لی, انہوں نے کہا پہلے 8 فروری کا شوق پورا کر لیں اور اس کے بعد اگر کوئی اور کال نہ دی تو پھر ہو سکتا ہے میٹنگ ہو جائے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں کی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں.
مجھے لگتا ہے یہ معاملہ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا اینڈ وی ول کیپ گوئنگ ان دس سرکل آف فائر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.